حول ولا قوة إلا بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أولنا محمد وآخرنا محمد وأوسطنا محمد وكلنا محمد درود پڑھیں محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سب سے پہلے آپ سبھی حضرات کو کوئی دقت ایسے ہی کرتے رہتے ہیں، سب سے پہلے آپ سبھی حضرات کو اس کائنات کے دوسرے محمد کی ولادت کی بہت بہت مبارکباد، خصوصاً حضرت ولی عصر ہمارے اور آپ کے آخری امام، اس لیے کہ وہی ان محمدوں کے دین کی ترویج کے آخری نشان ہیں، اور ہم سب کو اسی کی تیاری کرنا چاہیے کہ جب وہ صدا بلند کریں جاء الحق و زہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، تو ہم ان کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے خانہ کعبہ کے ارد گرد علم اسلام کے نیچے جمع ہو جائیں، اور پھر امام کے ساتھ ہم اپنے مظلوم آقا امام حسین علیہ السلام کی زیارت کو جائیں، تاکہ مولا ان تمام ملعونین سے بدلہ لے سکیں، قصاص لے سکیں، اور ہم ان کے ساتھ ساتھ ان تمام ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچنے میں گواہ بن سکیں۔ درود و سلام ہو ان تمام بابرکت شخصیات پر جنہیں اللہ نے محمد کے ساتھ جو ہے جوڑا ہے، یعنی وہ آل جو طیب و طاہر ہیں، جن کی گواہی قرآن نے دی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اور صرف جو ایک آیت نہیں بلکہ کئی 100 آیتیں ان اہل بیت کی شان میں اللہ نے نازل کی ہیں، اور صرف قرآن صامت میں آیتوں کو نہیں جو ہے پیش کیا ہے اللہ نے، بلکہ قرآن ناطق کی بھی مختلف صورتیں اللہ نے ہمارے درمیان بھیجی، تاکہ اگر تمہیں قرآن صامت کے الفاظ نہ سمجھ میں آئیں تو ان مقدس و نورانی چہروں کو دیکھو، ان کے کردار کا مطالعہ کرو، ان کو پرکھو، ان کو دیکھو، ان سے علم حاصل کرو، ان سے پوچھو، تاکہ تم ایک بہتر انسان بن سکو، ایک بہتر جو ہے اللہ کے بندے جو ہے بن سکو۔ اصل میں اہل بیت کا اس دنیا میں آنے کا مقصد ہی یہ تھا کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ ہمارا ہر بندہ اہل بیت کی طرح اپنے آپ کو کردار میں ڈھالے۔ ہم بڑی یہ بدقسمتی ہے کہ اب ہم بزرگوں کی ان تمام وراثتوں سے دور ہوتے جا رہے ہیں جس کی وجہ سے ہماری شناخت تھی، ہمارا وجود تھا، اور یہ محافل، یہ مجالس، یہ فرش عزا اسی لیے بچھائے جاتے تھے کہ ہم دنیا کے کسی بھی ماحول میں رہیں، لیکن اگر اہل بیت کے نام پر، امام کی ولادت کے نام پر، امام کی شہادت کے نام پر اگر ہم جمع ہو گئے تو ہمارے اوپر دنیا کے ان تمام کثافتوں کا کوئی اثر نہیں ہوگا جس کی وجہ سے ہم جو ہے دنیا میں ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ اہل بیت ہی کا راستہ ایک ایسا راستہ ہے جس کے ذریعے دنیا میں بھی نجات ہے اور آخرت میں بھی نجات ہے، اور یہ سلسلہ جو ہے ہمیں اہل بیت نے بار بار ہر دور میں جو ہے بتایا ہے۔ وہ زمانہ جب بنی امیہ اور بنی عباس میں ایک طرح سے آپسی رنجش جو ہے شروع ہوئی امام حسین علیہ السلام کے خون کا بدلہ لینے کے لیے، اور اس نام پر بنی عباس نے پورے مسلمانوں کو جمع کیا اور کہا کہ ہم چونکہ جو ہے حسین سے سب سے قریب ہیں، ان کے خاندان کے ہیں، ہم اس لیے جو ہے حسین کا بدلہ لیں گے۔ لیکن انہوں نے تخت حکومت پر قدم جماتے ہی انہی اہل بیت کے خلاف سب سے زیادہ جو ہے ظلم و بربریت کا مظاہرہ کیا۔ بنی امیہ کو اپنے ظلم و ستم کے آگے انہوں نے فیل کر دیا، اس لیے کہ بنی امیہ نے اب تک جو ہے امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں اور پھر اہل بیت کی نہ صرف جو ہے تشہیر کی تھی، بلکہ انہوں نے بنی عباس نے یہ کیا
کہ اہل بیت کا نام لینے والوں کو بھی جو ہے دیواروں میں چنوا دیا. اہل بیت کا نام لینے والوں کو نہیں بلکہ اہل بیت کے نام پر اپنا نام رکھنے والوں کو بھی جو ہے انہوں نے تہہ دیکھ کر دیا. اگر کوئی علی نام رکھ لیتا تھا، کوئی حسن نام رکھ لیتا تھا، کوئی حسین نام رکھ لیتا تھا تو اسے قتل کر دیا جاتا تھا. اس لیے کہ نام کا بھی اثر ہوتا ہے. اگر کوثر کسی کا نام ہے تو وہ جو ہے لوگوں کو پانی ضرور پلائے گا، کسی کو پیاسا نہیں دیکھ سکتا. اگر جو ہے حسین کسی کا نام ہے تو اسے پیاس جو ہے زیادہ لگتی ہوگی. اگر جو ہے رضا جو ہے کسی کا نام ہے تو وہ کوشش کرے گا کہ میں اللہ سے جو ہے راضی ہو جاؤں. اگر کسی کا عابد نام ہے تو کچھ نہ کچھ جو ہے وہ لاج رکھے گا کہ میں اللہ کی جو ہے عبادت کر لوں. تو نام کے بھی اثرات تھے. اس لیے جو ہے بنی عباس نے اس بات کی جو ہے پوری جو ہے کوشش کی کہ اگر اہل بیت کا نام رکھنے والے لوگ ہوں تو ان کو بھی قتل کر دو. اس لیے کہ اگر علی جو ہے نام ہوگا تو اس کے اندر جو ہے علی کے صفات ضرور آئیں گے. اگر حسن نام ہوگا تو حسن کے صفات ضرور آئیں گے. حسین نام ہوگا تو حسین کے جو ہے صفات ضرور آئیں گے. اس لیے جو ہے بنی عباس نے جو ہے یہ پورا جو ہے ہتھ کنڈا اپنایا. لیکن یہ زمانہ جو ہمارے 5ویں امام کا زمانہ ہے، یعنی پہلی رجب اور سن 57 ہجری میں امام کی ولادت ہوتی ہے، اور پھر سن 61 ہجری محرم میں کربلا کا واقعہ ہوتا ہے. یہ ہمارا امام ایسا ہے جس نے واقع کربلا کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھا. اور بہت سی روایتیں مقاتل میں ہمارے یہاں امام محمد باقر علیہ السلام سے مروی ہیں. انہوں نے فرمایا ہے کہ میں نے خود جو ہے ان واقعات کو جو ہے سنا ہے بلکہ دیکھا ہے جو ہے. تو امام نے ہمارے 5ویں امام نے 4تھے امام کے ساتھ ان تمام مصائب کو برداشت کیا ہے جو 4تھے امام اور اہل حرم نے جو ہے برداشت کیے تھے. 4تھے امام جو ہے جوان تھے اور ہمارا 5ویں امام جو ہے بچہ تھا. ظاہر بچے کی تکلیف کتنی ہوتی ہے، اس لیے کہ کوئی بھی جو اگر مشکل آتی ہے تو بچہ سب سے پہلے جو ہے اپنے باپ سے، اپنی ماں سے، اپنی پھوپھی سے، اپنی بہنوں سے جو ہے کوئی بھی شکایت ہوتی ہے، کوئی بھی طلب ہوتی ہے تو وہ کرتا ہے. تو ہمارے 5ویں امام نے جو ہے ان تمام چیزوں کو جو دیکھا. لیکن پھر جو ہے ایک ایسا زمانہ آیا جب بنی امیہ بنی عباس میں جو ہے آپس میں جو لڑائیاں شروع ہوئیں تو امام کو وہ موقع ملا کہ مدینہ نبوی میں جہاں پہلا محمد لوگوں کو درس دیتا تھا، اپنے خطبوں کے ذریعے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ کی تعلیم دیتا تھا، اس محمد کو بھی موقع ملا کہ اس محمد کے ان تمام فرمان کو اور قرآن کی آیتوں کو جو ہے وہ باقاعدہ ان کی جو ہے تشریح کرے. اس لیے کہ بنی امیہ نے جو ہے اسلام کی تصویر ایسی مسخ کر دی تھی کہ ایک طبقہ جو ہے ہمارے یہاں مسلمانوں میں اس طرح کا پیدا ہو گیا تھا کہ ہمیں جو ہے صرف جو ہے اللہ اللہ کرتے رہنا چاہیے. اس لیے کہ یہ صحابہ سے جو ہے ان کے بیچ آیا تھا. جب امام حسین علیہ السلام نے مدینے کو چھوڑا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے مکے میں حج کو جو عمرے میں تبدیل کیا ہے، تو ان تمام صحابہ نے اور بڑے بڑے اسلامی نام جو تھے، کیریکٹر جو تھے، انہوں نے یہی دلیل دی کہ ہم سے کوئی مطلب نہیں یزید کیا کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے، ہم تو جو ہے مسجد نبوی میں اللہ کی عبادت کرتے رہیں گے، ہم جو ہے حرم خدا میں اللہ کی عبادت کرتے رہیں گے. لیکن امام حسین علیہ السلام نے یہ میسج دیا اور اہل بیت کو جو ہے یہ پورا جو ہے یعنی قیامت تک جو ہے یہ ذمہ داری دی کہ نہیں، آپ کو جو ہے ہمیشہ جو ہے ظلم کے خلاف جو ہے کھڑے ہونا. آئیے درود پڑھے محمد. تو یہ پورا جو ہے پورا سلسلہ جو ہمارے یہاں امامت کا ہے، یہ عصمت سے، یعنی ایسے امام نہیں ہیں جیسے مسجدوں میں امام ہوتے ہیں کہ کبھی کچھ ہوتے ہیں کبھی کچھ ہوتے ہیں. ہمارا امام جو ہے وہ دنیاوی اماموں سے بالکل الگ ہے. ہمارا امام جو ہے من جانب اللہ ہوتا ہے، یعنی ہم جو ہے کسی کو امام نہیں منتخب کر سکتے بلکہ اللہ نے جسے امام منتخب کیا ہے اسی کو ہم امام مانتے ہیں. اسی لیے ہمارے اماموں میں اور دنیا کے اماموں میں فرق یہ ہے کہ اور لوگ جو ہے ان کے اماموں میں اختلافات پائے جاتے ہیں، لیکن ہمارے کسی امام کے کسی مسئلے میں کوئی اختلاف نہیں، بلکہ جو ہمارے ائمہ نے اتنی آپ کو اجازت دے دی کہ اگر جو ہے آپ کو شک ہو رہا ہے کہ یہ رسول نے فرمایا تو آپ علی سے منسوب کر سکتے ہیں.
اگر جو ہے علی کی بات ہے تو آپ رسول سے جو ہے کہہ سکتے ہیں، اگر جو ہے امام حسن کی بات ہے تو امام محمد باقر سے کہہ سکتے ہیں، امام محمد باقر کی بات ہے تو امام رضا سے کہہ سکتے ہیں، اس لیے کہ کوئی بھی جو ہے ہم میں کا امام وہ جو ہے کسی سے الگ جو ہے بات نہیں کرے گا، کہیں جو ہے ان میں جو ہے ٹکراؤ نہیں ہوگا۔ اس لیے یہ کیریکٹر ایسے ہیں کہ دنیا نے لاکھ چاہا کہ ہم انہیں ختم کر دیں، قید میں رکھ دیں، صحبتوں میں رکھیں، کتنی تکلیفیں دیں، لیکن یہ نہیں جا سکے۔ لوگوں کے پاس طاقتیں تھیں، حکومت تھے، لشکر تھے، لیکن کردار کا سکہ جو ہے اگر چلا تو صرف جو ہے ہمارے ائمہ کا، اور جو ہے کردار کا سکہ ہی دنیا میں جو ہے باقی رہتا ہے۔ طاقت جو ہے کوئی چیز نہیں، ایک سے ایک سکندر، دارا، جمشید، فریدوں، ایک سے ایک بادشاہ اور حکومتیں رہیں، فرعون، شداد، نمرود، کوئی جو ان کا نام لیوا نہیں۔ کوئی اگر دیکھنے جاتا ہے تو یہ دیکھنے جاتا ہے کہ بھائی ہم بابل و نینوا کی اس تہذیب کو دیکھ لیں، لیکن اگر کردار جو ہے کسی کا یاد کیا جاتا ہے تو وہ محمد کا کردار ہے، وہ علی کا کردار ہے، وہ حسن کا کردار ہے، وہ حسین کا کردار ہے۔ تو یہ جو ہے ہمیں جو ہے اس پر جو ہے توجہ دینا چاہیے، ہمیں اپنے بچوں کو ان محافل میں لے کے آنا چاہیے۔ میں بزرگوں سے خاص طور سے جو ہے ذمہ داری جو ہے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آپ جو ہے اس سے بری الذمہ نہیں ہو سکتے۔ اس لیے قرآن کی آیت ہے قوا انفسکم واہلیکم نارا، صرف اپنے آپ کو نمازی بنا لینا جو ہے کوئی کمال نہیں ہے، اپنی اولاد کو بھی نمازی بناؤ۔ خود جو ہے فرش مجلس میں آنا جو ہے کمال نہیں ہے، اپنے اہل و عیال کو لے کر کے آؤ۔ اہل بیت کی تعلیمات ہمیں یہی بتاتی ہیں، ہمارے بزرگوں کی جو ہے سیرت جو ہے یہی بتاتی ہے، ہمارے علماء کی جو ہے سیرت یہی بتاتی ہے کہ وہ ہمیشہ جو ہے جب آپ اپنے بچوں کو مسجد میں لے کے جائیں گے تب وہ نمازی بنے گا، جب آپ فرش عزا پہ اس کو اپنے ساتھ لے کے آئیں گے تب جو ہے امام حسین علیہ السلام کا وہ عزادار بنے گا۔ تو آج کی تاریخ جو ہے معمولی تاریخ نہیں ہے، یعنی یہ مہینہ جو ہے معمولی مہینہ نہیں ہے، یہ رجب جو ہے، شعبان اور رمضان، یعنی حدیث میں یہ ہے کہ ماہ رجب جو ہے یہ اہل بیت کا مہینہ ہے، ماہ شعبان جو ہے رسول اللہ نے کہا کہ یہ میرا مہینہ ہے، اور ماہ رمضان جو ہے یہ شہر اللہ، یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ تو اس مہینوں میں بہت اہتمام جو ہے ہمارے علماء جو ہے یعنی پورا کا پورا مہینہ جو ہے روزے میں گزار دیتے ہیں، تمام دعائیں جو ہے مروی ہیں، تمام جو ہے زیارتیں جو ہے مروی ہیں، آپ جو ہے روزے پہ روزے جو ہے رکھنے کی جو ہے فضیلت ہے، تمام جو ہے۔ تو یہ تاریخیں جو ہے بہت اہم ہیں، ہمیں جو ہے چند شعر جو ہے چونکہ اہل بیت کا جو ہے سب سے پسندیدہ جو ذاکری ہے وہ شاعری ہے، اور ہمارے ائمہ نے جو ہے فرزدہ اور اس طرح کے تمام شعراء کو خود جو ہے امام جو ہے نیچے بیٹھے ہیں اور انہیں جو ہے منبر جو ہے، تو یہ فضیلت جو ہے صرف جو ہے شعراء اہل بیت کے کہ ان کو یہ فضیلت ملی ہے کہ امام وقت جو ہے نیچے بیٹھا ہے اور جو ہے شاعر جو ہے اہل بیت کا شاعر جو ہے وہ اوپر جو ہے بیٹھا ہوا ہے۔ تو یہ بڑی جو ہے فضیلت ہے۔ ایک طرح جو ہے آگے تھی اس کے چند اشعار جو ہے ہمارے ایک دوست کے ہیں، میں پیش کر دے رہا ہوں۔ خدا نے رکھا ہے، نوگاواں سادات کی جو ہے وہ جو ہے طرح، جہاں میں نور کا ہے نور ہوا اشکار باقر کا، خدا نے رکھا ہے یہ اختیار باقر کا، خدا نے رکھا ہے یہ اختیار باقر کا، جہاں کو گھیرے ہوئے ہے حصار باقر کا، خدا نے رکھا ہے یہ اعتبار اختیار باقر کا، جہاں کو گھیرے ہوئے ہے حصار باقر کا، ورائے فکر بشر ہے وقار باقر کا، ورائے فکر بشر ہے وقار باقر کا، قصیدہ پڑھتی ہے فصل بہار باقر کا، قصیدہ پڑھتی ہے فصل بہار باقر کا، وہ جس پہ رتبہ ہوا آشکار باقر کا، وہ جس پہ رتبہ ہوا آشکار باقر کا، ہوا ہے دل سے وہی جانثار باقر کا، ہوا ہے دل سے وہی جانثار باقر کا، میرے بدن کا ہر ایک تار تار باقر کا، میرے بدن کا ہر ایک تار تار باقر کا، فریفتہ ہے دل بے قرار باقر کا، فریفتہ ہے دل بے قرار باقر کا، زمیں ہو عرش ہو لوح و قلم ہو یا معراج، زمیں ہو عرش ہو لوح و قلم ہو یا معراج، جہاں بھی دیکھیے ہے اقتدار باقر کا، جہاں بھی دیکھیے ہے اقتدار باقر کا، خدا نے چھین لیے تخت و تاج ہی اس کے۔ میں نے اس کی طرف جو اشارہ کیا تھا کہ ہمارے ائمہ کا تخت و تاج اور ان کی حکومت آج بھی جو ہے پوری دنیا میں،
किसी का परचम जो है सिर्फ जो है उसके मुल्क में जो है लहराता है, लेकिन अहले बैत का परचम जो है गाजी अबुल फजल अब्बास का परचम जो है दुनिया के हर कोने कोने में जो है लहराता। खुदा ने छीन लिए तख्त व ताज ही उसके, मुरीद जो न रहा ताजदार बाकिर का, मुरीद जो न रहा ताजदार बाकिर का, है साले फातिमी अब ये दुआ है हर लब पर, है साले फातिमी अब ये दुआ है हर लब पर, बना दो आन के मौला मज़ार बाकिर का। इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम भी जन्नतुल बकी में जो मदफून हैं, और जिस तरह शहजादी की कब्र जो है बेसाहिबान है बगैर किसी उसके, उसी तरह जो है हमारे चौथे इमाम, पाँचवें इमाम और छठे इमाम के भी जो है मज़ारात जो है वैसे ही हैं। अज़ल से आज तलक है, आज तलक ये हमारा दावा है, अज़ल से आज तलक ये हमारा दावा है, मुहिब हुआ न कोई बदशयार बाकिर का, मुहिब हुआ न कोई बदशयार बाकिर का, करूँ मैं सजदे ताज़ीमी उनकी चौखट पर, करूँ मैं सजदे ताज़ीमी उनकी चौखट पर, इलाह मुझको दिखा दे यार बाकिर का, तू सीधा नारे जहन्नम में जाने का जाएगा मुफ्ती, तू सीधा नारे जहन्नम में जाएगा मुफ्ती, तुझे नहीं है अगर एतबार बाकिर का, तुझे नहीं है अगर एतबार बाकिर का, किसी के दिल को कभी भी दुखा नहीं सकता, किसी के दिल को कभी भी दुखा नहीं सकता, खुदा परस्त है हर पैरोकार बाकिर का, खुदा परस्त है हर पैरोकार बाकिर का, खुदा मुईन हकीकी है दो जहां के लिए, खुदा मुईन हकीकी है दो जहां के लिए, उसी के ज़ात पे है इन्हिसार बाकिर का, उसी के ज़ात पे है इन्हिसार बाकिर का, ये तख्त ताज मैं रखता हूँ अपनी ठोकर में, ये तख्त ताज मैं रखता हूँ अपनी ठोकर में, मुरीद जब से हुआ खाकसार बाकिर का, मुरीद जब से हुआ खाकसार बाकिर का, जलील अपने ही दरबार में हुआ है शाम, जलील अपने ही दरबार में हुआ है शाम, निशाना ठीक लगा बार बार बाकिर का, निशाना ठीक लगा बार बार बाकिर का, हर एक लम्हा इबादत में हो रहा है बसर, हर एक लम्हा इबादत में हो रहा है बसर, मैं जिक्र करता हूँ लैलो नहार बाकिर का, मैं जिक्र करता हूँ लैलो नहार बाकिर का, मुहिब्बे आले मोहम्मद जनाबे जाबिर ने, मुहिब्बे आले मोहम्मद जनाबे जाबिर ने तमाम उम्र किया इंतज़ार बाकिर का, तमाम उम्र किया इंतज़ार बाकिर का, करेगा गैब से इमदाद खालिके अकबर, करेगा गैब से इमदाद खालिके अकबर, कभी तो नाम लो दिल से पुकार बाकिर का, कभी तो नाम तो दिल से पुकार बाकिर का, खुदा ने इतने फ़ज़ाइल अता किए हैं उन्हें, खुदा ने इतने फ़ज़ाइल अता किए हैं उन्हें, कोई भी कर नहीं सकता शुमार बाकिर का, कोई भी कर नहीं सकता शुमार बाकिर का, फरिश्ते उसकी हिफाजत पे हो गए मामूर, फरिश्ते उसकी हिफाजत पे हो गए मामूर, नसीब हो गया जिसको भी जार बाकिर का, करीब आ नहीं सकती हैं मुश्किलें तेरे, करीब आ नहीं सकती हैं मुश्किलें तेरे, फ़कत ये नाम तो दिल से पुकार बाकिर का, अता सुकून मोहब्बत खुलूस वादा वईद, अता सुकून मोहब्बत खुलूस वादा वईद, खुदा के जैसा है कौलो करार बाकिर का, वो ताजो तख्त को लाएगा कैसे नज़रों में, जिसे नसीब है दारो मदार बाकिर का। आप हज़रात को दोबारा जो है इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम की मुबारकबाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आइए डॉक्टर साहब।